بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، مخرج چل رہے ہیں ہمارے، اور میں نے غین خاطب 7ویں ویڈیو کے اندر مخرج بتا دیے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ یہاں سے ہے، را کا مخرج۔ تو را کا مخرج دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ زبان کی نوک کمر کی طرف اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ زبان کی نوک کمر کی طرف اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ جی، اب اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم۔ زبان کی نوک جو ہے پیچھے کی سائڈ میں، یعنی کمر کہتے ہیں پیچھے کی سائڈ کو، تو زبان کا جو پیچھے کا حصہ ہے نوک کا، وہ ٹچ کرنا ہے اوپر کے تالو سے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر پی ڈی ایف کے اندر بن بھی رہا ہے، یہاں پر دیکھیے زبان کی بیک سائڈ ٹچ ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس زبان کی بیک سائڈ اوپر کے تالو سے ٹچ ہوگی، تب یہ را ادا ہوگا، رو، ٹھیک۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ زا، سین، صاد، یہ 3 لفظوں کا مخرج ہے۔ مخرج پڑھ لیتے پہلے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کی نوک سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ جی، پہلے مخرج میں آپ کو بتا دوں اپنی زبان میں۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے کنارے سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ زا، سین، صاد، یہ 3 لفظ۔ اب آپ نے ثنایا علیہ تو سن لیا تھا پچھلے اس میں، لیکن ثنایا سفلی یہ نئی چیز آئی ہے، میں اس کو بتا دوں۔ دیکھیں، ثنایا علیہ اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں سامنے کے، اور ثنایا سفلی سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر والے بھی 2 دانت اور نیچے والے بھی سامنے کے 2 دانت، ان دونوں کو آپس میں ٹچ کریں گے اور زبان کی نوک کو ان دونوں کے کناروں سے لے جا کر کے ٹچ کر دیں گے، اور اس کے بعد نکالیں گے آواز اندر سے، تو آپ کا زا نکلے گا۔ زا، سین، صاد، وہیں سے نکلیں گے تینوں۔ جی، اب آگے دیکھ لیتے ہیں ضاد کا مخرج۔ اگلا لفظ ہے ضاد، تو مخرج پڑھ لیتے پہلے۔ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دکھا دوں اس کے اندر، پی ڈی ایف کے اندر، یہ دیکھیے زبان کی کروٹ پر تیر کا نشان بنا ہوا ہے، یہ والی کروٹ اسی سائڈ کے اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ملنا، دیکھو یہ یہاں پر پی ڈی ایف کے اندر دکھا بھی رکھا ہے، ان داڑھوں سے ٹچ ہوگی یہ زبان کی کروٹ، اس کے بعد پھر یہ ضاد آپ کا نکلے گا، ضاد، ضاد، اور اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں قاف کا مخرج۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے نرم حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ جی، قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے نرم حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ تو زبان کی جڑ تو آپ کو پتا ہے، یہ دیکھیں پی ڈی ایف کے اندر بن بھی رہا ہے، یہاں پر یہ زبان کی جڑ پر اس کا تیر کا نشان جا رہا ہے، لیکن اوپر کے تالو کا نرم حصہ دیکھیے اگلی پی ڈی ایف کے اندر، یہاں پر نرم حصہ، یہ جو آپ یہ نیچے کو لٹکا ہوا حصہ ہوتا ہے قوا سا، جس کو ہم بولتے ہیں قوا، یہ یہاں یہ نرم حصہ کہلاتا ہے تالو کا۔ تو اس زبان کی جڑ کو وہاں پر ٹچ کریں گے اور منہ بھر کے بولیں گے قاف، قاف، جب وہاں پر زبان کی جڑ کو ٹچ کریں گے تو آپ کا آٹومیٹک نکل جائے گا۔ اگلا مخرج دیکھ لیتے ہیں کاف۔ کاف کا مخرج پڑھ لیتے پہلے۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے کے سخت حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ قاف کا مخرج تھا نرم حصے سے، اور کاف کا مخرج ہے سخت حصے سے۔ زبان کی جڑ جو ہے اوپر کے تالو کے سخت حصے سے ٹچ ہوگی، تب یہ کاف ادا ہوگا۔ دیکھیے پی ڈی ایف کے اندر بن بھی رہا ہے، یہ یہاں پر، یہ کوے سے نہیں بلکہ کوے کے جو آگے کا حصہ ہے، سخت ہڈی جہاں پر ہے، اس سخت حصے سے ملا کر کے ٹچ کریں گے زبان کی جڑ کو، تو آپ کا
काफ निकलेगा, काफ। और इसको मुंह भर के नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। इन दोनों में, काफ में और काफ में फर्क ये है कि इनको मुंह भर के नहीं पढ़ना है। अगला मखरज देख लेते हैं, लाम। मखरज पढ़ लेते हैं। जबान का किनारा ऊपर के मसूड़ों से मिलकर अदा होता है। जी, जबान का किनारा ऊपर के मसूड़ों से मिलकर अदा होता है। ऊपर वाले जो दांत हैं उनके मसूड़ों से मिलकर लाम अदा होता है। ठीक है, ये देखिए जबान की ये नोक बन भी रही है, करवट, ये जबान का किनारा बन रहा है। ये पूरा का पूरा ऊपर वाले तालु से, यहाँ से मसूड़ों से, सॉरी, मसूड़ों से मिल करके टच होगा तब ये लाम निकलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नून का मखरज पढ़ लेते हैं। जबान की नोक ऊपर के मसूड़ों से मिलकर अदा होता है। यहाँ पर जबान का किनारा टच हो रहा था और यहाँ पर नून के अंदर जबान की नोक टच हो रही है। दोनों में फर्क है, देखिए जबान का किनारा ये है और जबान की नोक ये है। तो नून के अंदर जबान की नोक ऊपर के मसूड़ों से टच होगी तब आपका नून अदा होगा। ठीक है, चलिए आपके मखरज आज पूरे हो गए, बस यहीं तक मखरज थे। बाकी इंशाअल्लाह कल की वीडियो से आपको कायदा शुरू कर देंगे। और गुजारिश ये है कि आप इन मखरज को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको लफ्ज़ को निकालना आ जाए अच्छे से। और उसके बाद जब हरफों की अदायगी अच्छी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह कुरान करीम के पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा फिर। चलिए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह कल के सबक में आएगा।